أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده الحمد لله وحده ثم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده ولا أمة بعد أمتي ولا کتاب بعد کتابی اما بعد۔ انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام بزرگان دین، نوجوانان اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث جبرائیل کا سلسلہ چل رہا تھا۔ گزشتہ یہ بات آئی تھی کہ گزشتہ 2 جمعوں میں یہ تذکرہ ہمارے سامنے آیا تھا کہ لا يبقى فيه الاسلام الا اسمه ولا يبقى فيه القرآن الا رسمه مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى۔ اس کا تفصیلی تذکرہ گزشتہ آیا تھا کہ اسلام برائے نام باقی رہ جائے گا، مسلمان صرف نام کا مسلمان رہ جائے گا، کردار کے اعتبار سے، افعال کے اعتبار سے، گفتار کے اعتبار سے مسلمان بحیثیت مسلمان کے باقی نہیں رہے گا۔ اور پھر یہ بات بھی آئی تھی کہ قرآن کریم کی تلاوت تو ہوگی، لیکن قرآن کریم کو صرف بطور نام ایک رسماً پڑھنے کو، سننے کو عادت بنا لیں گے۔ صورتحال بھی ہے گزشتہ جس کا تذکرہ آیا تھا کہ اگر کوئی مر ور گئے یا کوئی ایسا حادثہ پیش آ گیا کہ پریشان ہو گئے تو اس وقت ہم کو یاد آتا ہے قرآن کریم کہ ہم اس کی چند آیتیں پڑھیں گے اور اپنے مسائل کو حل کریں گے۔ حالانکہ قرآن کریم کا نزول تو اس لیے ہوا تھا کہ آدمی اپنے ان مسائل کو حل کرے جن مسائل درپیش ہے اخروی اعتبار سے، جو درپیش ہے اللہ کی رضامندی سے رکاوٹ کے لیے، ان کے حل کے لیے قرآن کریم کو نازل کیا گیا تھا۔ یہ کتاب ہدایت ہے کہ اس سے آدمی کو چاہیے کہ ہدایت حاصل کرے، لیکن ہم نے قرآن کریم کو چند چیزوں کے لیے محدود رکھ لیا۔ ایک مکتب کا چھوٹا سا بچہ پڑھتا ہے یا کوئی ایسے موقع پر پریشان کن احوال کے اندر تلاوت ہوتی ہے، حالانکہ ہماری ذمہ داری تو یہ تھی کہ ہم قرآن کریم کی تلاوت کے ساتھ ساتھ ہم اس کو کسی اچھے عالم کے پاس سنتے سمجھتے، اور اسی شخص کے پاس سنتے اور سمجھتے جس کو ہم جانتے ہیں، جس کو ہم پہچانتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ کوئی اگر دوسرے کسی طبقے سے آتا ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی فلاں ہے، کوئی فلاں ہے، وہ قرآن کی تفسیر کر رہا ہے اور ہم بیٹھے سن رہے ہیں، ایسا نہیں، بلکہ قرآن کریم کو سننا ہے ان لوگوں سے جو قرآن کریم کو جانتے ہیں، جن کی حیت کے اعتبار سے یہ معلوم ہو کہ یہ اس اللہ کے نبی کے وارث ہے۔ ایسا نہیں کہ وہ اس کی داڑھی کٹی ہوئی ہے، اس کا لباس یہودیوں والا لباس پہنا ہوا ہے اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے قرآن حدیث سے بات کر رہا ہے، اس کی تو سننا چاہیے۔ ایسا نہیں، اس کی گزشتہ دنوں تفصیل آ چکی ہے، مزید تفصیل کی اس وقت ضرورت نہیں ہے۔ آگے یہ بات آئی تھی کہ مساجدہم عامرہ وہی خراب من الہدی، کہ مساجد صرف ایک زینت بن جائے گی، لوگ یہ فکر کریں گے کہ مساجد کو اچھے سے اچھا بنائیں، لیکن ان کی صورتحال یہ ہوگی کہ ان کی نماز ان کے دل کو بھی نہیں لگے گی، اور جو نماز سے انسان نیکی کی طرف بڑھتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، جو اس کا اثر ہے وہ اثر دکھائی نہیں دیتا۔ تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اندر
اس چیز کو جو خامی کے طور پر ہمارے اندر داخل ہو گئی ہے اس کو ختم کرنے کی فکر کریں۔ اور پھر جناب نبی کریم علیہ السلام نے آگے ارشاد فرمایا کہ علماؤہم شر من تحت ادیم السماء یخرجہم الفتنة وفیہم تعود۔ اس کو ذرا توجہ سے سنیے، سمجھیے اور کوشش کیجئے سمجھنے کی کہ آج ہم کوئی بھی آدمی اتنی کتابیں سامنے جما لیا، اس کو ہم سننے بیٹھ گئے۔ آج ہم تو اردو میں عالم یا مولانا کچھ کہہ لیتے ہیں، انگریزی میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے اسلامک اسکالر، جو بولے وہ بن کے بیٹھ گیا ہے۔ اس کو نہ قرآن سے کوئی لگاؤ ہے، نہ حدیث سے اس کا کوئی تعلق ہے، نہ اس کو اللہ سے کچھ محبت ہے۔ جیسا کہ علامات قیامت میں یہ بات آئی تھی کہ کچھ لوگ قرآن کریم کو سنائیں گے اس وجہ سے کہ ان کے پاس مجمع جمع ہو، جب مجمع جمع ہوتا ہوا نظر نہیں آتا ہے تو وہ قرآن کی تفسیر بیان کرتے ہیں، تفسیر میں جمع ہوتا ہوا محسوس نہیں ہوتا تو احادیث کو بیان کرتے، احادیث سے ان کے پاس کوئی ایسا خاص مجمع جمع نہیں ہوتا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دوسرے بھی یہی کہہ رہے، یہ بھی یہی کہہ رہا ہے، تو اب وہ اپنا رخ بدلتا ہے۔ اور کیا رخ اختیار کرتا ہے؟ حدیث میں صاف آتا ہے کہ تمہارے آبا و اجداد میں سے کوئی نہیں کہا ہوگا وہ باتیں یہ کہتا ہوگا، قرآن حدیث سے کوئی تعلق نہیں، ذاتی اپنے طور پر تفسیر کرتا نظر آتا ہے۔ اور پھر اتنا ہی نہیں بلکہ یہ چاہتا ہے کہ اس سے مجمع میرے قریب ہو، ایک جمع غفیر کو میں بولنے والا بنوں۔ یہی صورتحال ہے جس کی وجہ سے آپ دیکھیے کہ باطل نئی نئی باتیں نئے نئے انداز سے، دیکھیے ایک بات ذہن میں رکھیے، دین جو ثابت ہوتا ہے وہ دین عقل سے نہیں ہوتا بلکہ نقل سے ہوتا ہے، جیسا اللہ کے نبی نے فرمایا اسی طرح صحابہ نے کہا، اسی طرح تابعین نے کہا۔ ایسے ہی احادیث کے مجموعے کو جمع نہیں کیا، ایک فن اسماء الرجال ایسے ہی قائم نہیں کیا گیا۔ آپ جائیے کسی یہودی کے پاس، آپ جائیے کسی عیسائی کے پاس، جا کے یہودی سے کہیے کہ موسیٰ علیہ السلام کا کوئی ایسی بات جو موسیٰ علیہ السلام سے لے کے اب تک جو چلتا ہوا آ رہا ہے، تم بتاؤ موسیٰ علیہ السلام سے اب تک کون کون کس طرح کیا، جو سند جسے کہتے ہیں، نہیں بتا سکتا، عیسائی نہیں بتا سکتا۔ لیکن اسلام کے اندر یہ خوبی ہے کہ تمام چیزیں واضح واضح، ہر عمل، ہر اللہ کے نبی کا قول صاف صاف واضح ہے۔ جب ہر چیز صاف واضح ہے تو ہمیں کیا ضرورت پڑ گئی ہے کہ ہم اسلام کو اتنا گرا دیے ہیں کہ ایک واہیات آدمی جس کی محلے میں بھی کوئی عزت نہیں، جس کی محلے میں بھی لوگ دیکھے تو جوتا لے کے مارے، ایسے شخص سے ہم دین سنتے ہوئے بیٹھے ہیں۔ افسوس کی بات ہے، افسوس، صد افسوس، کیا صورتحال ہو گئی۔ بچیں، یہی اسلامی اسکالر ہے، انہی کی طرف سے جو ہے نا فتنے نکلیں گے اور نکل رہے ہیں۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں ہر آئے دن ایک نیا شخص کھڑا ہوتا ہے اور ایک نئی بات کہہ دیتا ہے، اور ایک ہم ہیں سنتے بیٹھے ہیں اور تذبذب میں پڑ گئے۔ اور یہ بات میں بار بار کہا ہوں کہ ایمان بننے کے لیے کافی وقت لگ جاتا ہے لیکن بگڑنے کے لیے صرف 30 سیکنڈ کا اسٹیٹس کافی ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو ہر ان امور سے بچائے جو ہمارے دین پر حملہ کرنے والی چیزیں ہیں۔ اور پھر اللہ کے نبی علیہ السلام علامت قیامت کے سلسلے میں فرماتے ہیں کہ قیامت کے قریب ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ جس کے اندر لوگ گزشتہ مسئلہ بتا دیا تھا میں، بہرحال تو ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ جب زبان کھولیں گے تو ان کی زبان سے کوئی اچھے کلمات نہیں نکلیں گے بلکہ ان کی زبان سے گالم گلوچ نکلے گا۔ یہ بات گزشتہ اس کی تفصیل آئی تھی۔ آگے جو فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کے لوگوں کی دلچسپی بڑھ جائے گی ناچ گانے والوں کی طرف، ناچ گانے والیوں کی طرف۔ آج صورتحال دیکھیے، آپ جو ہے فیس بک کھولیے، کسی بھی قسم کا سوشل میڈیا کا کوئی بھی پلیٹ فارم پہ جا کے دیکھیے، اگر آپ ہاتھ ہلاتے ہیں تو ہر جگہ ننگا ناچ نچ رہا ہے۔ کون دیکھ رہا ہے؟ اس کے ویورز کون ہیں؟ کیا ہمارا مسلمان طبقہ اس میں ملوث نہیں ہے؟ کیا اس میں دلچسپی نہیں ہے؟ اور آپ خود
تمام چیزوں سے ذہن ہٹا کر اتنا سوچئے، کبھی آپ ریلز دیکھتے ہوئے بیٹھے ہیں تو گھنٹوں گزر جائیں گے، آپ کو احساس تک نہیں ہوگا۔ دیکھیے، آپ غور کریے۔ اب آپ غور کیے ہوں گے، ارے میں اب بھی فون لیا، میں ٹائم ہی نہیں دیکھا، اتنی دیر ہو گئی۔ خیالات آتے ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ ہماری دلچسپی بڑھ رہی ہے، ہم اس کو دیکھنے لگ رہے ہیں، اسی لیے وہ بنائے جا رہے ہیں۔ اگر ہم اس کو چھوڑتے ہیں تو پھر دیکھنے والا اگر نہ ملا تو بنائے گا کیوں؟ یہی بدحالی، یہی صورتحال جب بڑھ رہی ہے تو پھر اس کی دلچسپی اتنی بڑھتی ہے کہ آدمی کو اسلامی تعلیمات سے، جناب نبی کریم علیہ السلام کی سنتوں سے محبت کم ہو جاتی۔ اس کی وجہ سے آدمی اللہ کے نبی کے احکامات کی پرواہ کیے بغیر اتنا گر جاتا ہے کہ وہ انسانیت کو بھی شرمسار کر دیتا ہے۔ وہ کیا کر رہا ہے اس کو احساس نہیں۔ ابھی آپ دیکھے ہوں گے، چھوٹی سی جائیداد کے لیے کیا کیا؟ بھائی کا گلا کاٹ دیا۔ یہی جائیداد کے لیے اماں کو مار دیا، باوا کو مار دیا۔ یہ کیوں پیدا ہو رہے ہیں؟ یہی ہے، جب آپ گناہ کرتے کرتے دل سیاہ ہو گیا، اسلام کے وہ تعلیمات کی محبت جب دل سے نکل گئی، یہی صورتحال ہوگی۔ اس لیے اپنے آپ کو بچائے۔ آگے اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ آخر زمانے میں لوگ ریشمی لباس پہنیں گے، اور پھر اسی سلسلے میں جو تشریح کے طور پہ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے آج کے ماحول سے کہ ہمارے مردوں کے اندر چلو اچھے سے اچھا بھاری سے بھاری کپڑا پہنیے اپنی حیثیت کے مطابق، کوئی منع نہیں ہے۔ اب ایک شخص جیسا اگر انگوٹھی کا استعمال کرتا ہے تو اس کے حدود اللہ کے نبی نے بتائے ہیں۔ اتنی بڑی چین ڈال لیا، گلے میں سونے کی ڈال لیا، یہ سب حرام کام ہے، احساس تک نہیں ہے۔ کیوں اتنی ضمیر مر گئی کہ ایک چیز سے اللہ کے نبی علیہ السلام بار بار منع کر رہے ہیں، اور یہی شخص جو اللہ کے نبی کا نام لیتا، محبت کا دعوے دار ہے، وہی آپ کی تعلیم کو پیروں تلے روند رہا ہے۔ کیا ہم کو اس وقت یہ احساس نہیں ہو رہا ہے کہ اگر میں اس حالت میں اگر اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے پیش ہوں گا تو اس وقت آپ کو کتنی تکلیف نہیں ہوگی؟ یہ احساس ہمارے دل میں کیا نہیں پیدا ہوتا؟ پیدا ہونا چاہیے۔ یہ پیدا ہونا چاہیے اس وجہ سے کہ ہم اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں، ہم ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں، تو کیا ہم اتنی چیز قربان نہیں کر سکتے؟ ایک زنجیر لے کے پھینک دیے، چھوڑ دیے، ارے گھر میں دے دیجئے، بھائی بہن کو دیجئے، بیوی کو دیجئے، ماں کو دیجئے، وہ کتنا خوش نہیں ہو جاتی زیورات سے؟ وہ نہیں کریں گے، خود پہنیں گے، لوٹ کھسوٹ کے پہنیں گے، لیکن خود پہنیں گے، گناہ خود کریں گے۔ جس کے لیے زینت ہے، جس کے لیے ثواب ہے، اس کو تو نہیں دیں گے۔ یہ ہماری صورتحال ہے، افسوس کی بات ہے۔ ان چیزوں سے بچنے کی فکر کرے۔ آخر میں جو اب آج حدیث جبرائیل کے ختم کر دینے کا ارادہ ہے، اسی وجہ سے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کے پاس جب حضرت جبرائیل آئے تھے تو سوال کیا تھا کہ اخبرنی عن الساعہ، کہ آپ قیامت کے بارے میں بتائیے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا مل مسئول عنہا باعلم من السائل، کہ جو پوچھ رہے ہیں وہ زیادہ جانتے ہیں جن سے پوچھا جا رہا ہے۔ یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف یہ اشارہ تھا کہ آپ تو زیادہ جانتے کہ قیامت کب آئے گی، اس کا وقت کب ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا فأخبرنی عن اماراتها، کہ آپ اس کی کچھ علامتیں بتائیے کہ قیامت آئے گی تو کب آئے گی، کیا احوال بنیں گے، کیا حالات پیدا ہوں گے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان تلد الامۃ ربتها وان ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء یتطاولون فی البنیان، کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ مائیں اپنے آقاؤں کو جنیں گی، یعنی اولاد ماں باپ کے حکم کو ماننے کے بجائے یہ اولاد اتنی حاوی ہوگی کہ ماں باپ کے اوپر اپنا حکم چلانے کی کوشش کرے گی۔ اور آپ صورتحال دیکھیے، کسی سے اگر ہم کچھ کہتے ہیں کہ آپ دیکھیے آپ کا بچہ فلاں یہ کام کر رہا ہے، غلط ہے، ارے کیسا بولیں گے، وہ بیچارہ چڑ جاتا، بلکہ اتنی بری صورت بنا لیتے جیسا کتنا مظلوم باپ نظر آتا۔
حالانکہ باپ کو حق ہے کہ وہ اس کے اس گناہ پر لگام لگائے، اس پر سختی کرے. اگر وہ جوتا نکال کے بھی منہ پہ مارتا ہے تو باپ کو حق ہے مارنے کا، اجازت ہے. نماز کو بولے ارے بچہ سن رہے نے کتنے بار بولو، سننے کا نام نہیں. یہ الفاظ تھوڑی ہے کہ آپ کو نہیں معلوم کہ 7 سال کی عمر میں نماز کا حکم کرے، 10 سال کی عمر میں مارے. آج کون سا باپ ہے جو اس پر عمل کر رہا ہے؟ 10 سال کی وہاں بھی اتنا بچہ ہے نا، اب بیچ اٹھانا، اب بیچ فلانا. یہ کیا ہمارے معاملات نہیں ہیں؟ کیا ہم اللہ کے نبی کے اس حکم کو بار بار سنتے ہیں؟ جب نماز کا تذکرہ آتا ہم سنتے ہیں کہ 7 سال میں مسجد کو بھیجو، 10 سال میں اگر نماز کا عادی نہیں ہوگا تو مارو. کسی بھی چیز میں اس شریعت یہ اتنی سختی نہیں کرتی ہے کہ مارنے کا حکم ہر جگہ نہیں ملتا ہے، لیکن نماز کے سلسلے میں حکم آتا ہے. اچھا اب ماریں گے بولیں گے کیسے؟ ہم خود نماز نہیں پڑھتے. بچہ اٹھا کے بول دیا با تم تو نہیں پڑھ رہے نا، ہم کو کیسے بول رہے ہو؟ تو کیا کریں گے اس وقت؟ بیٹے سے زیادہ بری صورت تو باپ کی بن جائے گی. اس لیے خود پہلے اہتمام کرے، خود پہلے نمازوں کا شوق اپنے اندر پیدا کرے. باپ کو دیکھ کے خود بیٹا آگے بڑھ کر نماز کا اہتمام کرے گا. اس کے بعد دوسرے نمبر پر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا، یعنی قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہوگی کہ چرواہے غریب جس کے پیر میں چپل نہیں ہوگی وہ بڑی بڑی عمارتیں بنائیں گے اور اسی پر فخر کریں گے. آج دیکھیے صورتحال مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں، آپ کے لوگوں سے کثرت ملاقات ہے، آپ لوگ ان احوال سے زیادہ واقف ہیں. بہرحال آخر میں پھر تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا، قال لی یا عمر اتدری من السائل قلت اللہ ورسولہ اعلم، کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا کیا تم جانتے ہو کہ کون ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا قال فإنه جبریل اتاکم یعلمکم دینکم، کہ یہ حضرت جبرائیل تھے اور یہ آ کر تم کو دین سکھا رہے تھے. یہ ایک طویل حدیث جبرائیل ہے جو تقریباً آج 39 جمعہ چلی. آخر میں ایک بات میں کہتا ہوں، ہر قسم کی بات حدیث جبرائیل سے متعلق ہمارے سامنے آئی. میں حتی المقدور یہ کوشش کیا کہ اس کا تذکرہ کیا. ایک آدمی بلکہ ایک جانور، ایک بلی، ایک کتا، اگر کوئی اس کو روٹی ڈال دیتا ہے، بسکٹ ڈال دیتا ہے تو اس کو اس سے محبت پیدا ہو جاتی ہے. ایک جانور کے اندر یہ صفت پیدا ہو جاتی ہے. ہم تو اشرف المخلوقات ہیں، یعنی جتنی مخلوقات ہیں سب سے اچھے ہم بنائے گئے. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جب ہم کو ہر قسم کی پریشانیوں سے، مصائب سے دور کرنے کا، رہنے کا جب راستہ بنایا تو کیا ہمارے ذمہ یہ فرض نہیں بنتا کہ ہم آپ کی ذات سے محبت کریں؟ اور محبت یہی ہے اطاعت و فرما برداری. اب ایک بچہ ہے، وہ بچہ اپنے ماں باپ کا انتہائی نافرمان ہے. اب وہ بچہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے ابا بہت اچھے ہیں، میری ہر بات پوری کرتے ہیں اور میری ہر بات سنتے ہیں، مجھے اچھا کھلاتے ہیں، اچھے اسکول میں پڑھاتے ہیں، اور نافرمان ہے. تو کون سا عقل مند شخص ہوگا جو یہ کہے گا کہ بچہ دیکھو کتنا اچھا ہے جو اللہ کے نبی جو اپنے باپ کی تعریف کر رہا ہے؟ کون کہے گا؟ اگر آج تو باپ اچھا نہ بھی پڑھا رہا ہو، وہ باپ کے اس احسان کو مطلب تذکرہ بھی نہیں کر رہا لیکن فرما بردار ہے، تو ہر عقل مند کے زبان پر اس کے لیے تعریفی جملہ ہوتا ہے کہ یہ باپ کا فرما بردار، اطاعت گزار لڑکا ہے. یہ ماں باپ کی، اولاد کی دونوں کی خوش نصیبی ہے کہ یہ دونوں اطاعت گزار اور جو ہے حقوق پورا کرنے والے ہیں. تو اب ہماری بھی ذمہ داری، ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم جب اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہم کو ہر اس چیز سے آگاہ کیے ہیں تو ہم آپ سے محبت کریں. اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم آپ کی بتائی ہوئی چیزوں پر عمل کریں. اللہ رب العزت توفیق عمل نصیب فرمائے. اللہ رب العزت جتنی چیزیں اتنے طویل عرصے میں کہی گئی ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے. ہر برائی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. ہر اچھائی کی، ہر نیکی کی ہم کو توفیق عطا فرمائے.
اللہ رب العزت میرے کہنے کو اور آپ کے سننے کو قبول فرمائے اور اپنی تنہائیوں میں، اپنی خلوتوں میں، اپنی جلوتوں میں ہر جگہ ہر موقع پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت کہنے سننے لکھنے پڑھنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، عمل کی باتوں پر عمل کرنے، بچنے کی باتوں سے بچنے اور عقیدے کی باتوں پر عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔